نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا عليم ربي زدني علما۔ محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام ساتھیوں کو الضحیٰ ٹی وی چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ الحمدللہ، جیسا کہ ہمارا سلسلہ اللہ کے فضل اور اللہ کے کرم سے چل رہا ہے، قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے آپ حضرات کی طرف سے کوشش ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس محنت کو، اس کوشش کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے۔ الحمدللہ، ابھی تک ہم نے 10 لیکچر پڑھ لیے ہیں اور اللہ کے فضل سے اور اللہ کے کرم سے ابھی تک ہم نے قرآن مجید کے 20,812 الفاظ سیکھ لیے ہیں۔ قرآن مجید میں ٹوٹل 78,000 الفاظ ہیں، جن میں سے ہم نے 20,812 الفاظ ان 10 لیکچرز کے اندر ہم نے سیکھ لیے ہیں۔ میں آپ تمام ساتھیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ میں کوئی ہوائی بات نہیں چھوڑ رہا، یہ حقیقت ہے کہ آپ نے اتنے الفاظ سیکھ لیے ہیں۔ صرف تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے اور تھوڑی سی مشقت کی ضرورت ہے، جس کا ثمرہ آپ کو مل سکتا ہے۔ میری اس ویڈیو کو اور اس لیکچرز کو اگر نئے ساتھی سن رہے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ آپ اس لیکچر کے بعد جو پچھلے تمام لیکچرز ہیں ان کو بھی آپ سٹیپ بائی سٹیپ سن لیجئے اور دیکھ لیجئے، تو انشاءاللہ آپ کو بھی یہ فائدہ خود محسوس ہوگا اور آپ بھی اتنے الفاظ سیکھ لیں گے۔ اگر اس سے ان لیکچر سے صحیح طرح آپ فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس کی خوب سے خوب زیادہ سے زیادہ آپ مشق کیجئے۔ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ لیکچرز آپ سنیے بار بار اور پھر اس کے مطابق آپ مشق کیجئے، اور اس کے ساتھ ایک کام اور کیجئے، ایک کاپی یا کوئی رجسٹر آپ رکھیے، اس کے اندر جتنا میں لیکچرز ہوں اس کے جو اہم باتیں ہیں وہ اس میں نوٹ کر لیجئے۔ اس نوٹ کرنے سے آپ کو زیادہ استحضار ہوگا اور زیادہ آپ کو جو ہے اس کا فائدہ ہوگا۔ اور جو الفاظ میں نے نمونے کے طور پر کچھ گردانیں بتائی ہیں، ان کو مزید الفاظ کے ساتھ آپ لکھنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ آپ کو اس کا زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو ابھی تک ہم نے فعل ماضی کے 6 ابواب پڑھے تھے۔ ماضی مثبت بھی ہم نے الحمدللہ پڑھ لی اور ماضی منفی بھی ہم نے پڑھ لی، اور ماضی منفی بنانے کا طریقہ بھی آپ کو بتلا دیا۔ آج کے سبق میں ہم مضارع پڑھیں گے۔ مضارع اس فعل کو کہتے ہیں، پہلے بھی بتایا ہے، کہ جس میں موجودہ زمانہ یا آئندہ زمانہ پایا جائے، جس کے معنی میں موجودہ زمانہ پایا جائے یا آئندہ یعنی آنے والا زمانہ پایا جائے۔ جیسے یضرب، وہ ایک آدمی مارتا ہے یا مارے گا، وہ ایک آدمی مارتا ہے یا مارے گا۔ یہ بات نوٹ کرنے کی ہے، یہ اپنے پاس آپ لکھ دیجئے کہ ماضی جو ہم نے پیچھے پڑھی ہے اس کے تمام صیغے، تمام کے تمام الفاظ وہ فا عین لام سے بنے ہیں، پہلے صیغے سے، اور اس کے آخر میں چینجنگ ہوتی رہی ہے۔
جیسے پہلا صیغہ ہے فعلا، اس ایک مرد نے مارا، تو جب ہم نے دوسرا صیغہ بنایا وہ بھی فعلا سے ہی بنایا ہے، لیکن ہم نے کیا کیا، اس کے آخر میں الف لگا دیا، فعلا بن گیا۔ تو چند علامتیں ہم نے لگائی ہیں، الفاظ فا عین لام ہی ہیں، لیکن چند علامتیں لگانے سے اس کے صیغوں میں فرق آ گیا، اس کے ترجمے میں فرق آ گیا۔ الف علامت لگائی تو یہ تثنیہ کی تھی، فعلا ان دو مردوں نے کیا۔ واو علامت لگائی تو یہ جمع مذکر کی تھی، فعلو ان سب مردوں نے کیا۔ فا عین لام تو اسی طرح ہے، واو اور واو کا اضافہ ہم نے کر دیا، فعلو لام واو پیش لو۔ اسی طرح فعلتا تا کا اضافہ کیا تو یہ واحد مذکر حاضر کی علامت تھی، تو کیا ترجمہ ہم نے کیا کہ آپ ایک مرد نے کیا۔ فعلتما تما کا اضافہ کیا تو یہ تثنیہ مذکر حاضر کی علامت ہے۔ تم کا اضافہ کیا تو یہ جمع مذکر حاضر کی علامت ہے، یہ تم سب مردوں نے کیا۔ فا عین لام ویسے ہی برقرار ہے پوری گردان میں۔ فعلتو تو ضمیر کا تو کا میں نے اضافہ کیا تو یہ واحد متکلم بن گیا۔ اور فعلنا نا کا جب میں نے اضافہ کیا فا عین لام کے ساتھ، نا کا میں نے اضافہ کیا تو یہ جمع متکلم بن گیا کہ ہم سب نے کیا۔ اسی طرح مؤنث کی علامتیں ہم نے، فعلت تا ساکن کی علامت لگ گئی، اس ایک عورت نے کیا۔ فعلتا تثنیہ کی علامت لگا دی، تثنیہ مؤنث کی، ان دو عورتوں نے کیا۔ فعلنا نون کی علامت لگائی تو جمع مؤنث بن گیا کہ ان سب عورتوں نے کیا۔ فعلتی تی علامت لگائی تو واحد مؤنث حاضر بن گیا۔ فعلتما تما کی علامت لگائی فا عین لام کے ساتھ تو تثنیہ مؤنث حاضر بن گیا۔ فعلنا فعلتن تنہ کی علامت ہم نے لگائی تو یہ جمع مؤنث حاضر بن گیا۔ فا عین لام کے ساتھ ہم آگے علامتیں لگا رہے ہیں، فعلتو اور نہ، تو اور نہ والی علامت لگا دی۔ تو پوری کی پوری گردان، ماضی کی پوری گردان، تمام کے تمام صیغے فا عین اور لام سے بنے ہیں، صرف اور صرف ہم نے آخر میں تبدیلی کی ہے، کبھی الف لگا رہے ہیں، کبھی واو لگا رہے ہیں، کبھی ہم کا لگا رہے ہیں، تا لگا رہے ہیں، کبھی تما لگا رہے ہیں، کبھی تم لگا رہے ہیں، کبھی تو لگا رہے ہیں، کبھی نہ لگا رہے ہیں۔ اس طرح پوری گردان کے اندر ہم نے جو علامتیں لگائی ہیں وہ آخر میں لگائی ہیں۔ تو یہ تو ہو گئی ماضی کی بات، اس کو آپ نوٹ کیجئے، یعنی تمام کے تمام صیغے فا عین لام سے بنے ہیں۔ آگے آج جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے مضارع، جس میں موجودہ اور آئندہ زمانہ پایا جائے گا۔ یہ بھی فا عین اور لام سے ہی بنے ہیں۔ فعلا فا عین لام، ضربہ کر دو، یعنی تمام کے تمام حروف اصلی فا عین لام ہیں، ان سے ہی بنے۔ ماضی کے اندر ہم نے آخر کے اندر علامتیں لگائی ہیں، ماضی کی گردان میں آخر میں علامتیں لگی ہیں، لیکن مضارع جو ہوگا اس کے شروع میں بھی علامتیں لگیں گی اور آخر میں بھی لگیں گی۔ فا عین لام درمیان میں آ جائے گا، علامتیں شروع میں اور آخر میں لگیں گی۔ سب سے پہلے آپ اس بات کو نوٹ کیجئے کہ کون کون سی علامتیں لگیں گی، فا عین لام میں کون سی علامتیں لگیں گی۔ فا عین لام میں یعنی مضارع کے اندر کون سی علامتیں لگیں گی؟ مضارع میں 4 علامتیں لگیں گی، الف، تا، یا، نون۔ ان کو اتین، حروف اتین بھی کہتے ہیں۔ جب یہ فعل مضارع پر فعل ماضی پر داخل ہوں گے تو مضارع بن جائے گا۔ یہ شروع میں لگیں گی، الف، تا، یا، نون، یہ علامتیں 4 علامتیں شروع میں لگیں گی، اور باقی جو علامتیں ہیں وہ آخر میں لگیں گی، درمیان میں فا عین لام آ جائے گا۔ کیسے؟ ابھی میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم اس کی گردان کرتے ہیں، پھر آپ کو میں بتاتا ہوں کون کون سی علامتیں لگی ہیں۔ اس گردان کو خوب ازبر آپ نے یاد کرنا ہے۔ یفعل،
یفعلانی، یفعلون، تفعلوا، تفعلانی، تفعلون، افعلوا، نفعل. مؤنث تفعلوا، تفعلانی، یفعلنا، تفعلین، تفعلانی، تفعلنا، افعلوا، نفعل. وہ ایک مرد کرتا ہے یا کرے گا، وہ دو مرد کرتے ہیں یا کریں گے، وہ سب مرد کرتے ہیں یا کریں گے. آپ ایک مرد کرتے ہو یا کرو گے، آپ دو مرد کرتے ہو یا کرو گے، آپ سب مرد کرتے ہو یا کرو گے. میں ایک مرد کرتا ہوں یا کروں گا، ہم سب مرد کرتے ہیں یا کریں گے. وہ ایک عورت کرتی ہے یا کرے گی، وہ دو عورتیں کرتی ہیں یا کریں گی، وہ سب عورتیں کرتی ہیں یا کریں گی. آپ ایک عورت کرتی ہو یا کرو گی، آپ دو عورتیں کرتی ہو یا کرو گی، آپ سب عورتیں کرتی ہو یا کرو گی. میں ایک عورت کرتی ہوں یا کروں گی، ہم سب عورتیں کرتی ہیں یا کریں گی. اب غور کرنے کی بات ہے، اس تمام گردان کے اندر تمام صیغوں میں فا عین لام آ رہا ہے جو درمیان میں آ رہا ہے. شروع میں حروف عطین آ رہے ہیں، جیسے تفعلوا میں ہے پہلا صیغہ واحد مذکر غائب، یفعلوا یا آ رہا ہے حروف عطین میں سے شروع میں، اور یفعلوا یا شروع میں آ رہا ہے، فا عین لام اور لام کے اوپر پیش آ رہی ہے، تھوڑی سی تبدیلی ہوئی. واحد مذکر غائب. یفعلانی شروع میں یا آ رہا ہے اور فا عین اور لام یہ بھی آ رہے ہیں درمیان میں، لیکن اگر میں الف اور نون تثنیہ کی جو علامت ہوتی ہے، الف اور نون تثنیہ کی علامت وہ بھی آ رہی ہے کہ وہ دو مرد کرتے ہیں یا کریں گے. یفعلون شروع میں یا آ رہی ہے، علامت غائب کی علامت ہے، یا آ رہی ہے، اور فا عین لام درمیان میں، واو اور نون آخر میں آ رہے ہیں جو جمع کی علامت ہے. یفعلون وہ سب مرد کرتے ہیں یا کریں گے. تفعلوا تا حاضر کی علامت ہے، شروع میں آ رہی ہے، اور لام کے اوپر پیش علامت آ رہی ہے جو واحد کی علامت ہے. تفعلانی تا علامت حاضر کی شروع میں آ رہی ہے، اور الف اور نون جو تثنیہ کی علامت ہے وہ آخر میں آ رہی ہے، درمیان میں فا عین لام ہے. تفعلون تا علامت حاضر کی مذکر حاضر کی شروع میں آ رہی ہے، اور واو اور نون یہ اینڈ میں آ رہی ہے، فا عین لام درمیان میں ہے، جمع کی علامت ہے، جمع مذکر حاضر. افعلوا حروف عطینہ میں الف تا یا نون میں سے حمزہ الف، یہ افعلوا یہ حمزہ کی علامت واحد متکلم کے لیے آ رہی ہے، اور نفعلوا جمع متکلم کے لیے نون کی علامت آ رہی ہے شروع میں، اور آخر میں صرف اس کا اعراب بدلی ہو رہا ہے. اسی طرح مؤنث میں